السلام علیکم ویورز، امید ہوگی اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ کافی اسٹوڈنٹس کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں ایک باقاعدہ ایک ویڈیو میں IBCC سے ایکولنسی لینے کا پراپر طریقہ کار بتائیں۔ تو میں نے سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ ویڈیو پریکٹیکلی شیئر کروں گا، کیسے کیسے آپ نے پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے اور کیسے کیسے آپ کو ایکولنسی کا پروسیس ملے گا اور سرٹیفکیٹ باقاعدہ انٹر ڈگری کے برابر مل جائے گی۔ تو باقاعدہ آج میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں A to Z شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ دھیان سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ایک ایک سٹیپ کو یاد کرتے جانا ہے یا اس کو لکھتے جانا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں۔ ہم آپ کے ساتھ اتنی بڑی محنت سے اسٹرگل کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں تو حق بنتا ہے کہ آپ لائک لازمی کریں۔ تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے IBCC ایکولنسی کے حوالے سے، تو جن سٹوڈنٹس نے آلریڈی FA FAC یا ICS کیا ہوا ہے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ یعنی ان کے پاس انٹر کی ڈگری ہے پڑھی اور اب ان کو کیونکہ کمپلسری سبجیکٹ کے امتحانات نہیں دینے پڑیں گے تو لہٰذا اس حوالے سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ وہ اپنی ایکولنسی کیسے لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک انٹر بیس پہ ایک میٹرک بیس پہ، یعنی دو حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جنہوں نے انٹر کی ہوئی ہے اور جنہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے۔ جو انٹر والے ہیں میں ان کا ہی جسٹ پروسیس بتا رہا ہوں، جنہوں نے FA FAC کی ہوئی ہے یا 23 25 یا 22 24 سیشن والے ہیں جو نیو کل کو ایکولنسی لیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو ساری چیزیں وہ میں A to Z بتانے جا رہا ہوں۔ تو انٹر والے کا ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں، جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی انٹر کیا ہوا ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، یہ بھی ہم نے کنفرم کیا ہے، ان کی ڈگری بھی کنفرم ہے، وہ بھی ایکولنسی لے سکتے ہیں۔ یعنی جن کا ماضی میں جن کا ڈپلومہ 1 سال کا تھا وہ باقاعدہ متعلقہ بورڈ جائیں گے، IBCC سے باقاعدہ وہاں سے لیٹر پرمیشنز لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو ایک لیٹر جاری کرے گا IBCC، وہ باقاعدہ آپ پرمیشن لیٹر دے گا، وہ آپ کو متعلقہ بورڈ جیسے آپ کا جس بورڈ سے آپ نے باقاعدہ انٹر کیا ہے، جیسے DG خاں بورڈ ہے، لاہور بورڈ ہے، ملتان بورڈ ہے، سرگودا ہے، فیصل آباد ETC جو بھی ہے بورڈ، وہاں سے آپ جائیں گے، ان کو لیٹر دکھائیں گے سر ہم نے یہ IBCC سے پرمیشنز لی ہے اور یہ ڈگری ہمارے FAC کے ایکول ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کمپلسری سبجیکٹ کے امتحانات دیں کو وہاں وہ ایک پرمیشن لیٹر دیں گے، وہ آپ باقاعدہ وہاں جا کے جائیں گے، متعلقہ بورڈ وہ دیکھیں گے، چیک آؤٹ کریں گے، اس کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کا ایڈمیشن جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کے باقاعدہ ایک پیپرز کنڈکٹ کیے جائیں گے، اس میں آپ کے کمپلسری سبجیکٹ کے امتحانات کنڈکٹ کر دیے دینے پڑیں گے، اس کے بعد آپ کو ریزلٹ کارڈ ایشو ہوگا، یعنی اس کا باقاعدہ ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک باقاعدہ ریزلٹ کارڈ ایشو ہوگا، پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیس ہوگا۔ تو اب انٹر کی بات کی جائے تو انٹر والے کیسے لے سکتے ہیں، جن نے آلریڈی FA FAC ICOM ICS کیا ہوا ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے انٹر والوں کی، تو آپ نے ڈپلومہ جو ہے نا، جیسے آپ کا پنجاب میڈیکل فیکلٹی کا RIT کا ڈپلومہ ہے، ڈسپینسر کا ڈپلومہ ہے، اسی طرح MLT OT ہے، جو 8 ڈپلومے ہیں نا پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں باقاعدہ ان کی ایکولنسی ہوئی ہے، وہ آپ نے کیا ہوا ہے، تو وہ آپ نے ڈپلومہ سب سے پہلے ویریفائی کروانا ہے، پنجاب میڈیکل فیکلٹی دفتر جا کے یہ ڈپلومہ ویریفائی کروانا ہے، ان کو کہنا ہے کہ ہم نے IBCC کے لیے ایکولنسی کا پروسیس حاصل کرنا ہے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، اپنی ڈگری کو FAC کے ایکول کروانا ہے، تو ہم نے یہ پروسیس کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کا ڈپلومہ ویریفائی کریں گے، پھر آپ سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس مانگیں گے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، جب بھی جائیں تو آپ کے پاس آلریڈی یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور میں ایگزامپل دے رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کے پاس اوریجنل ڈپلومہ ہونا چاہیے، اس کی ریزلٹ کارڈ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی سند جو ہے نا
دو چیزیں لازمی ہیں. اگر آپ کے پاس ریزلٹ کارڈ ہے, اوریجنل سند نہیں آئی, پھر بھی آپ ایکولنسی نہیں لے سکتے. لہٰذا دونوں چیزیں ہوں گی تبھی آپ ساری چیزیں لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس اوریجنل سند ہونی چاہیے اور اوریجنل جو ہے نا آپ کے پاس ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے. ان کی باقاعدہ آپ نے دو فوٹو کاپی کرا لینی ہے. اس کے بعد آپ نے CNSE جو آپ کا ID کارڈ ہے بنا ہوا ہے, اس کی باقاعدہ آپ کے پاس ایک فوٹو کاپی ہونی چاہیے. جن کا ID کارڈ نہیں ہے تو بے فارم ہونا چاہیے, تو اس کی ایک فوٹو کاپی کرا لینی ہے آپ نے. تو یہ چیزیں آپ کے پاس آلریڈی ہونی چاہیے, یعنی اوریجنل ڈاکومنٹس بھی لے کے جانا ہے اور ان کے ساتھ ان کی فوٹو کاپی آپ نے آلریڈی اپنے پاس رکھنی ہے, جو چیزیں میں نے بتائی ہیں. تو وہاں جائیں گے کہ ہم نے IBCC کے ایکولنسی کے پروسیس کے لیے ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے. تو وہ سب سے پہلے آپ کا ڈپلومہ ویریفائی کریں گے, پھر اس کے بعد آپ کو ایک تصدیقی فارم دیں گے. تصدیقی فارم ایسے ہوگا جیسے سیکرٹری صاحب کے بنام ایک ہوگا, اس میں باخدمت جناب سیکرٹری صاحب ساری عرض لکھی ہوئی ہوگی, نیچے نام, ڈیٹا, ساری چیزیں, جیسے آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے, FSC ڈپلومہ کہاں سے کیا, یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوں گی باقاعدہ. تو اس میں فیکلٹی سے آپ نے تصدیقی فارم لینا ہوگا, ٹھیک ہے, 1 سے 2 پیج کا ہوگا. اس کو باقاعدہ آپ نے فل کرنا ہے, اور اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو باقاعدہ آپ وہاں سے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ سر اس کو کیسے ہم نے فل اپ کرنا ہے, وہ بتا دیں گے. یہ 20 سے 25 منٹ کا پروسیس ہوگا. اس کو آپ نے فل کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے باقاعدہ وہ چلان فارم جمع کرانا ہوگا. چلان فارم کیسے جمع کرانا ہوگا؟ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کا جو چلان فارم ہوتا ہے نا وہ پے ہوتا ہے پنجاب بینک سے, تو وہاں آپ نے جا کے وہاں سے چلان فارم جمع کرانا ہے. تو باقاعدہ آپ وہاں جائیں گے. ان کے پاس 3 قسم کے ہوتے ہیں, ایک PMF اپلیکینٹ کاپی ہوتی ہے, بینک کاپی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کاپی ہوتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں اپلیکینٹ کاپی. تو ان کے کہیں گے سر ہم نے چلان فارم جمع کرانا ہے, تو وہ باقاعدہ آپ کو, کیونکہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے جیسے وہ آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے تو اس کے بعد آپ کو جانا ہوگا وہاں پہ. وہاں پر آپ جائیں گے, چلان فارم جمع کرائیں گے, وہ ہوگا 1490 روپے کا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 20 جو روپے نا ان کے اپنے سروس چارجز ہوں گے, تو ٹوٹل بن جائیں گے 1510 روپے. تو یہ آپ نے جمع کرانا ہوگا. وہ جو اپلیکینٹ کاپی ہوگی اپنے پاس رکھ لیں گے, اسٹوڈنٹ کاپی آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد آپ نے اسٹوڈنٹ کاپی لے کے آ جانا ہے اور فیکلٹی والوں کو دے دینا ہے. وہ اس پہ باقاعدہ ڈائری نمبر لگائیں گے. اس کے بعد آپ نے وہ اکاؤنٹ آرڈر جو ہوگا اس میں بیٹھے ہوں گے, وہ آپ کا یہ اکاؤنٹ آرڈر بنا دیں گے. اس کو ساری چیزیں دیکھیں گے, فیس واؤچر کو دیکھیں گے, اس نے بالکل کنفرم کر دیں گے کہ اس نے واقعی فیس جمع کر دی ہے یعنی پے کر دی ہے. اس کے بعد یہ ویریفیکیشن کے بعد وہ کہیں گے کہ آپ ایلیجیبل ہیں, کہ اب آپ نیکسٹ پروسیس کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ بنا دیں گے, پھر اس کی ساری اپلیکیشن وہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اوریجنل جو آپ نے ڈپلومہ کی ہوگی اور اوریجنل جو ہے نا سند کی جو فوٹو کاپی ہوگی وہ باقاعدہ اسی فارم کے ساتھ اٹیچ کر دے گا, یعنی اسٹیپلائزر کے ساتھ اٹیچ کر دے گا, اور پھر آپ کو وہ دے دے گا کہ آپ اب ایسا کریں, یہ ڈپلومہ کی جو فوٹو کاپی ہے ریزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی پر باقاعدہ دستخط کروا کے آئے ہیں سیکرٹری صاحب سے. تو پھر آپ نے سیکرٹری صاحب کے روم چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہاں جا کے آپ نے جو دستخط کروا لینے ہیں. دستخط کروانے کے بعد بھی جو ڈسپیچ ڈائری ہے یعنی جو ڈاک والا روم ہوگا دوبارہ اس میں آ جانا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ایک سیلڈ انویلپ دے دیں گے, یعنی جس میں سیلڈ انویلپ میں باقاعدہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا رہا ہوں, اس طرح کا ہوگا. اوپر پنجاب میڈیکل فیکلٹی ہوگا, پھر سیلڈ انویلپ لکھا ہوا ہوگا, ساری چیزیں اس کے اندر وہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں جو تصدیق کی ہوئی ہوں گی اس میں ڈال دے گا. ایک میٹرک کا یہ ساری چیزیں اس انویلپ میں ڈال دے گا. اس کے بعد وہ آپ کو نیکسٹ پروسیس کے لیے آگے بھیجے گا ایکولنسی کے. تو آپ نے دھیان کے ساتھ ویڈیو دیکھتے رہنا ہے. چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں. اس کے بعد آپ کو یہ باقاعدہ متعلقہ بورڈ بھیجیں گے. متعلقہ بورڈ آپ جائیں گے تو وہاں پر وہ میٹرک کی ریزلٹ کارڈ اور جو انٹر کی ریزلٹ کارڈ ہوگی, سند ہوگی, اس کی باقاعدہ وہ ویریفیکیشنز کریں گے. دونوں کی ویریفیکیشنز کریں. ان کی باقاعدہ فیس ہے, جیسے لاہور بورڈ ہے وہاں پر تو 3-3 ہزار لے رہے ہیں. میٹرک کی علیحدہ ہے, انٹر کی علیحدہ ہے 3-3 ہزار, یعنی 6 ہزار لیتے ہیں. ہر جو ہے نا اس میں مختلف ہے, ہر جو بورڈ کی ڈفرینٹ ویریفیکیشنز کی ڈفرینٹ جو ہے نا باقاعدہ فیس ہے اس کی. تو یہ لاہور بورڈ کی اتنی فیس ہے, تو وہ لیں گے. اس کے بعد باقاعدہ ویریفیکیشنز کر دیں گے, باقاعدہ اس پہ سٹیمپ لگا دیں گے, سائن کر دیں گے کہ ویریفائی ہو گیا.
اس کے بعد آپ کو ایک ٹوکن نمبر دیں گے, سیریل نمبر دیں گے. میں سیریل نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کا سیریل نمبر ہوگا. وہ آپ نے اپنے پاس ایک فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس بھی علیحدہ رکھ لینا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہے, یعنی اس کے بغیر آپ کا کام کچھ نہیں ہوگا. اس پہ باقاعدہ ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہوگا کہ 10 12 21 269 270 کوئی بھی ہوگا. ایک آپ کو ایک ٹوکن نمبر دیں گے, وہ اپنے پاس آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ پروسیس یہ ہوگا کہ سیلڈ انویلپ اور ٹوکن نمبر. جو سیلڈ انویلپ آپ نے باقاعدہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے لیا تھا, اس میں ساری چیزیں اس میں ڈالی تھیں, ان کو آپ نے کھولنا نہیں ہے بالکل. وہ آپ کو کہہ بھی دیں گے اس کو بغیر اجازت کھولنا منع ہے. ساری چیزیں اس میں مینشن ہوگی, سیلڈ انویلپ پہ لکھا ہوا ہوگا, اور اوپر ایک آپ کو ٹوکن نمبر, وہ جو آپ نے متعلقہ بورڈ سے ویریفیکیشن کروائی ہے نا, وہ آپ نے ٹوکن نمبر لیا ہوگا. تو جسٹ ٹوکن نمبر آپ نے وہ لے لینا ہے. جو ویریفیکیشنز کروائی ہے تو اس کا باقاعدہ ڈیٹا IBCC کی ویب سائٹ پر چلا جائے گا. تو اس کو آپ نے چیک آؤٹ کیسے کرنا ہے, اس کی ایک جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں نا, سیریل نمبر لکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں, ڈپلوما لکھا ہوا ہے, مینشن ہے اس میں کہ اس نے فلاں ڈپلومے کے لیے ویریفیکیشنز کروائی ہے متعلقہ بورڈ سے. تو آپ کو یہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں نا, یہ آپ کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, جو آپ کے میٹرک ہے انٹر کی, کیونکہ ان کا ڈیٹا باقاعدہ IBCC کے دفتر جو ہے نا ان کے پاس چلا جائے گا, کیونکہ وہ آن لائن ہوگا ساری چیزیں. تو آپ نے باقاعدہ ان کو دیکھ لینا ہے سیریل نمبر کو ویب سائٹ پر چیک کر کے کہ یہ میرا سیریل نمبر وہی ہے یا اس میں کوئی اوپر نیچے ہوئی ہے. تو یہ کر لینا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کا کوئی ایشو نہیں, کیونکہ آپ نے کروا لیا ساری. ٹوکن نمبر لے کے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے IBCC کے دفتر جانا ہے, یہ دونوں چیزیں لے کے, ٹوکن نمبر اور سیلڈ انویلپ, جو میں نے باقاعدہ آپ کو دکھایا ہے ویڈیو میں, سیلڈ انویلپ, یہ چیزیں آپ نے لے کے جانی ہے. اب اسی جگہ پہ سب اسٹوڈنٹس کا ایک کویشچن آئے گا کہ سر IBCC کا جو دفتر ہے وہ کہاں پر ہے. اس کا مین اسلام آباد میں ہے, اس کی مختلف برانچز بھی ہیں, لاہور میں ہے, اسی طرح سرگودا میں ہے, فیصل آباد, ملتان. آپ نے مختلف دیکھ لینی ہے کہ کہاں کہاں ان کی برانچز ہیں. وہ گوگل پہ سرچ کر لینا ہے, یا IBCC کا ویب سائٹ پہ باقاعدہ اس میں مینشن ہوں گی. تو اس میں دیکھ لینا ہے کہ کہاں کہاں برانچز ہیں IBCC کی, وہ پتہ کر لینی ہے. مختلف سٹیز میں ہوں گی, لازمی ہوتی ہیں اس کی, تو وہاں چلے جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اسلام آباد جانا پڑے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو نزدیک پڑے وہاں آپ چلے جائیں, ہو جائے گا آپ کا کام. تو ٹوکن نمبر اور سیلڈ انویلپ لے کے آپ نے دفتر چلے جانا ہے IBCC کے. تو اس کے بعد آپ نے کاؤنٹر پہ جا کر ان کو یہ چیزیں دینی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جانے سے پہلے آپ کو ایک ریکوائرڈ ڈاکومنٹس بتا دوں. جب آپ جائیں گے تو IBCC میں بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ضرورت پڑتے ہیں. وہ چیزیں آپ سے ساری چیزیں ڈیمانڈ کریں گے, پھر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے, پھر آپ کاؤنٹر پہ جمع کرائیں گے. وہ کیا چیزیں ہیں کہ دفتر جب آپ چلے جائیں گے تو ان کے لیے آپ کے پاس ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. ایک تو آپ کے پاس سیلڈ انویلپ ہونا چاہیے, ٹوکن نمبر جو آپ نے متعلقہ بورڈ سے ویریفیکیشنز کروائی ہے. اب کیا لے کے جانا ہے IBCC, یہ دو چیزیں تو ساتھ لے کے جائیں گے. تیسری چیز ہوگی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی. ان میں آپ نے 4 فوٹو کاپیز ہوں آپ کے اوریجنل, ریزلٹ کارڈ, میٹرک, انٹر کی, اسی طرح میٹرک اور انٹر کے سند کی جو ہے نا فوٹو کاپی ہونی چاہیے. یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے 4. اس کے علاوہ آپ کے پاس اوریجنل جو سند ہے اور ریزلٹ کارڈ ہے یہ بھی علیحدہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی ان کی فوٹو کاپیز بھی ہونی چاہیے 4. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ 2 چیزیں علیحدہ بھی ہونی چاہیے جو اوریجنل حالت میں ہوں. اس کے بعد یعنی آپ نے ان کے 4 سیٹ بنا لینے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک عدد CNSE ID کارڈ نمبر وہ بھی ہونا چاہیے, ID کارڈ وہ بھی لازمی ہونا چاہیے, شناختی کارڈ. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ سائز تصویر بھی ہونی چاہیے. یہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی والے بھی مانگیں گے آپ سے, اسی طرح آپ کے پاس یہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. تو یہ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد آپ کو یہ کہیں گے کہ IBCC کا جو ہے فارم ہے نا وہ آپ فل کریں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پہ, اسی طرح کا فارم آپ نے فل کرنا ہے باقاعدہ. اس کو فل کر کے اس کے بعد آپ کو چلان فارم فیس نکالنی ہے. تو چلان فارم فیس جب یہ فل کریں گے, کیونکہ ڈیٹا آلریڈی ان کے پاس ہوگا IBCC میں, جب آپ نے ٹوکن نمبر لیا ہوگا ساری چیزیں, تو یہ وہاں پر آپ نے ساری چیزیں فل کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس 4000 یعنی 4000 روپیز کا چلان فارم نکلے گا. وہ باقاعدہ آپ نے نیشنل بینک پہ چلے جانا ہے, وہاں جا کے جمع کرانا ہے. جمع کرا کے وہ باقاعدہ آپ کو رسید دیں گے. رسید کے بعد آپ نے وہ سیلڈ انویلپ اور ٹوکن نمبر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیں گے آپ کو ساری چیزیں.
تو یعنی سیلڈ انویلپ ٹوکن نمبر اور جو آئی بی سی سی میں فارم فل کیا ہے اس کی چلان فارم رسید جو ہے نا باقاعدہ اس فارم پہ آپ نے اٹیچ کر کے وہ آپ کو بتا دیں گے طریقہ کار، اس کو اٹیچ کر کے ان کو باقاعدہ آئی بی سی سی کے دفتر میں جا کے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوں گے ریسیپشن پہ، اس میں جمع کرا دینا ہے، باقاعدہ وہ آپ کو پروسیس بتا دیں گے یہاں جمع کرا دینا ہے، جمع کر کے وہ ساری چیزیں لے کے اس کے بعد آپ کو باقاعدہ 20 سے 15 دنوں کا وہ ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو ٹائم دے دیں گے، اس کے بعد باقاعدہ آپ کے پتے پر یہ یا آپ کو بلا کر جس طرح بھی ہوتا ہے ایسے ہے کہ وہ کوریئر کرا دیتے ہیں ساری چیزیں، 15 سے 20 دن کے اندر باقاعدہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گا، اوریجنل سرٹیفکیٹ، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کا آئی بی سی سی کی طرف سے جو ایف اے سی ایکویلنسی ڈپلومے کی سرٹیفکیٹ جاری ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی، جیسے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اس طرح کا ہوگا سرٹیفکیٹ، وہ آپ کو جاری کرے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کا پروسیس ہے، آپ اس بیس پہ آپ جہاں پر بھی اپلائی کریں گے 5% آپ کوٹا رکھا گیا ہے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کی طرف سے، جو 8 ڈپلومے ہمارے ہوئے ہیں پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے، باقاعدہ ان کو ایک ریکوائرڈ ان کو باقاعدہ پرمیشن دی گئی ہے کہ جہاں بھی جائیں گے ان کا ایک باقاعدہ کوٹا رکھا جائے گا 5%، یعنی ان میں 2 سیٹیں ہیں، 5 سیٹیں ہیں، 6 سیٹیں ہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہ سیٹوں پر آپ سب اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے، 2 سالہ والا اپلائی کر کے باقاعدہ ان کو اس میں ایڈمیشن مل جائے گا یونیورسٹیز میں۔ تو اب باقاعدہ اس کے سٹارٹ ہو گئے، تو یہ سارا پروسیس تھا جو میں نے آپ کو A to Z ساری چیزیں بتائی ہیں، بڑی محنت سے میں نے بار بار ان چیزوں کو دیکھا ہے، اسٹرگل کی ہے اس بارے میں، پورا میں 1 سال سے زیادہ لگ گیا ہے، اب ہم یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ پروسیس تھا، اور آئندہ انشاءاللہ جیسے اور کافی اسٹوڈنٹس نے اپلائی بھی کیا ہوا ہے، جیسے اسٹوڈنٹس اور کو ملتا ہے تو ہم وہ ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی چیزیں ساتھ بتائیں گے، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی طرف سے، کوئی بھی ہوگی اپڈیٹ ہم آپ تک شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچ رہیے۔ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے ہوسٹ اپنے میزبان محمد شعیب اختر کو دیجیے اجازت، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔